رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ، کہ تین طرح کے افراد ہیں جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ رجل قام من اللیل یتلو القرآن، یعنی ایک وہ شخص کہ جو رات کے وقت قیام کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یعنی رات کو اٹھا تہجد کے لیے اور اس نے قرآن کی تلاوت کی، تو ایسے شخص سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی غزوے کے اندر، جہاد کے اندر، جنگ کے اندر ہوتا ہے، دشمن کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ سارے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ تو پہلا شخص جس کے بارے میں فرمایا کہ جو رات کو کھڑا ہوتا ہے اور قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے اللہ پاک محبت فرمائے۔ اور رات میں یا دن میں جب بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو بندہ جب نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی عام روٹین کے اندر بندہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک حرف کے بدلے 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن نماز کے اندر قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس کے اوپر ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رمضان اور قرآن آئیں گے۔ رمضان اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ عز و جل میں نے دن کے اندر تیری رضا کے لیے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اور قرآن اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ عز و جل میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، یعنی کھڑے ہو کر تیری بارگاہ کے اندر قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ پاک ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی یہ عادت بنا لیں کہ رات میں قیام بھی کریں، جیسا کہ کل بھی عرض کی تھی، اٹھ گئے ہیں سحری میں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، اپنا ذہن بنائیں، 2 رکعت نفل ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں ادا کر لیں اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اپنی عادت بنائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت ساری چیزوں کی عادت بنائی جا سکتی ہے کہ بندہ سارا سال پھر وہ عبادت کرتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تو اللہ پاک کو اس قدر پسند ہے کہ جو کسی اور بات کو اللہ پاک اتنا پسند نہیں فرماتا جتنا اپنے کلام کی تلاوت کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی محبوب سے محبوب چیز، پسندیدہ سے پسندیدہ چیز آپ جس کو لے لیں کہ جس کو آپ سننا پسند کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے سے تلاوت قرآن کو سنیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی محبت عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں قرآن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سارا سال ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔